ڈیتھ ایکسپیرئنس کے اوپر، جو کہ ہر معاشرے میں، ہر کلچر میں، ہر دور، انسان کے ہر دور میں جو ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ایکسپیرئنس کی جاتی ہے. اور بیسیکلی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس وہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا، جو ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بعد مر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مرتے، وہ دو الگ چیزیں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. تو بیسیکلی کانشیسنس اسٹڈیز میں ایک کیٹیگری، ابھی ریسنٹلی کانشیسنس اسٹڈیز میں جو ہے بہت ساری، آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ بہت ساری تھیوریز ہیں، اور ان تھیوریز کو جب آپ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو اس کی جو ہے مین 15-20 کیٹیگریز بنتی ہیں. یعنی کہ ایک کیٹیگری کے اندر آپ کہہ لیں 10 تھیوریز ہیں، 20 تھیوریز ہیں، تو اس طرح 15-20 کیٹیگریز بن جاتی ہیں مین. اور یہ ابھی ریسنٹلی پبلش ہوا ہے سارا، آپ لوگ جا کے اس کو لک اپ بھی کر سکتے ہیں، میپ آف کانشیسنس سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں ایک کیٹیگری ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنسز، اور بیسیکلی اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ہمارا کانشیسنیس ہمارے جسم کے اندر ہے یا کہیں باہر ہے. تو اس میں اس کیٹیگری کو اس لیے انکلوڈ کیا گیا کیونکہ جسم کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی آپ اس سے انفارمیشن اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائنس ڈیپینڈنٹ ہے امپیریکل ڈیٹا کے اوپر. تو یہ ایک آپ کے ایک اسٹڈیز کے لیے جو ہے انہوں نے ایک طریقہ ڈیولپ کیا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے ایک بیماری ہے ڈیمینشیا، اور ڈیمینشیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے. اسٹارٹ بیسیکلی کسی بھی ایج سے ہو سکتا ہے، اور یہ irreversible ڈیزیز ہے آج تک. مطلب یہ اگر شروع ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے، اس کا کوئی آج تک علاج نہیں ہے. اسٹارٹ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لفظ بھولنے لگ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جملے بھولنے لگ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کام کر رہا تھا تو اس کے درمیان کتنا ٹائم گزر گیا ہے، یعنی کہ ٹریک آف ٹائم خراب ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ اسٹوو چولہا آپ چھول کے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتا بند کرنا، اور آگ لگ جاتی ہے. بچوں کو گاڑی میں بند کر کے چلے جانا، یہ ایک مطلب سمٹمز ہیں جس سے لوگوں کو، جب یہ ریپیٹڈ پیٹرنز لوگوں کی زندگی میں دیکھے جاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس طرح کے ایونٹس ویسٹ میں کسی جگہ پہ ہوں 2-3 دفعہ، تو ڈاکٹر اس کو ٹیسٹنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مطلب اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اگر ڈائگنوسس میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس دماغ میں وہ جو نیورونز ہیں انہوں نے فائرنگ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، صحیح نارمل نہیں ہو رہا، تو وہ ڈائگنوسس میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ڈیمینشیا کہ اس میں آ گیا. پھر اس کی لائف سٹائل چینجز شروع کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو کسی ریلیٹیو کے ساتھ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا کیئر گیور ہوگا وغیرہ وغیرہ. ویسٹ میں کافی اس کی ڈیٹیل، یہ ویسٹ میں بہت کامن ہے بیماری. اینڈ اس کا اس طرح یوزلی ہوتا ہے، ورسٹ کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم زندہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی. مطلب آپ کی میموری سے ریلیٹڈ ہر چیز، جیسے کہ آپ بچوں کو پہچاننا، رشتے، بیوی، بچے، گھر، کھانا پینا، فرینڈز، ایون لینگویج تک آپ کو بھول جاتی ہے. کچھ بھی مطلب یہ ورسٹ اس میں ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو دماغ کے سیلز ہیں جو ہر اس چیز کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمینشیا کی پروگریس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیڈ ہوتے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب سیل ہی ختم ہو گئے ہیں تو وہ پروسیس کیسے کریں گے، فائر کیسے کرے گا انفارمیشن ایک دوسرے کی طرف. اب نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس میں ڈیمینشیا کے پیشنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پیشنٹس بیسیکلی جو کہ سالوں سے جو ہے نہ کسی کو پہچان رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، مطلب کسی سے بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک جسم ہوتا ہے زندہ، اور اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا. جو 50 سال ایک بندہ اس کے اندر رہا ہوا ہے نا، جو آئیڈینٹی، وہ اس کے اندر نہیں ہوتی کچھ سالوں سے یا جتنے سال سے بھی اس کو ڈیمینشیا ہے.
جب اس کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے ڈیمنشیا کے پیشنٹس کا، تو اچانک سے ان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اب یہ یاد آنا کوئی اسپیسیفک تاریخ نہیں ہے کہ مرنے سے اتنے دن پہلے یاد آئے گا، یا مرنے سے اتنے دن ہفتے پہلے یاد آئے گا، یا سال مہینہ پہلے. مطلب یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن ایک پیٹرن ہے، ایک سٹیج جسے کہتے ہیں. یہ سائنس میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے سمٹم، اٹس ناٹ کوئنسیڈنس، اٹس اے اسٹیج. ایک سٹیج ہے کہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ڈیمنشیا پیشنٹ میں نیئر ڈیتھ جو ہے یہ سٹیج آتا ہے جس میں اس کو سب کچھ آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں کہ ایک خالی ڈبے میں واپس جان آ جانا. جیسے کہ آپ ایک پتلا بنائیں اور اس پتلے کے اندر جو ہے نا اپنا سافٹ ویئر انسٹال کر دیں تو وہ آپ ایک دم بن جائے. تو لوگ شاک ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو بلاتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے، اور ایک دم وہ بولنے بھی صحیح لگ جاتا ہے. اتنے سالوں سے اس نے بات چیت نہیں کی ہوتی، وہ ایک دم بولنے بھی لگ جاتا ہے. تو جب ان کے دماغ کو دوبارہ سے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی وغیرہ کیے جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دماغ کے وہ ریجنز اس وقت بھی ڈیڈ ہیں جب یہ واپس سارے کا سارے اس کی پرسنالٹی واپس آ جاتی ہے. تو یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ ساری انفارمیشن کا جو پروسیس ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ تو ختم ہے. وہ تو مطلب سالوں سے ختم ہوا ہے، اس کے سیلز سالوں سے. یہ کہاں سے اس کے پاس یہ ساری کی ساری پرسنالٹی واپس آ گئی ہے؟ اور وہ اتنی مطلب یہ تو سائنس اگین اس کو اسپیسیفکلی کہتی ہے کہ یہ کوئی تکا والی پرسنالٹی واپس نہیں آئی. یہ بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیلڈ وہی بندہ آ گیا، جیسے کہیں پہلے یہ بندہ مرا ہوا تھا اور ایک دم کہیں سے شاید زندہ ہو گیا. اور جب دیکھا جاتا ہے تو ابھی تک سائنس کو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری پرسنالٹی کی ساری انفارمیشن ہے، جس میں میموری کا حصہ ہوتا ہے، لینگویج ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ دماغ کے اندر مطلب سائنس اگین کہتی ہے کہ دماغ کے اندر کوئی سٹوریج کی جگہ نہیں ہے. پروسیسنگ ہے، سٹوریج نہیں ہے. دماغ میں کوئی مطلب وہ سٹوریج کا ڈسک نہیں لگا ہوا، کارڈ نہیں لگا ہوا، سٹوریج کارڈ. تو یہ ساری انفارمیشن نیا کہاں چیز انسٹال نہیں کر سکتے. انسٹال کر سکتے ہیں، سٹوریج نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یادداشت دماغ کے اندر کہیں سٹور ہو رہی ہے. دماغ کا کوئی ریجن انفارمیشن کو سٹور نہیں کرتا، پروسیس صرف کرتا ہے. تو یہ اچانک سے جو ان سب کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں ڈیمنشیا کے پیشنٹس کو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میرا دھیان تھوڑا اس ٹاپک پہ اس لیے گیا کیونکہ جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ کتنا مطلب ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں اس بات کا کہ انسان اور اس کی روح، ہم ایک پورے نارمل انسان کو جو ہے نا ہمیشہ اس کے کمبینیشن میں سوچتے ہیں، روح اور جسم دونوں کے کمبینیشن میں. لیکن ایک اللہ نے دنیا میں ایک ایسے بیماری رکھی ہوئی ہے جس میں آپ کی پوری پرسنالٹی غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم رہ جاتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی میں باب ایمان سر سے جو ہے نا اس پہ دیکھوں کوئی حدیث ہو کہ یہ کیا چکر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے، میں ابھی ریئلائز کرنے لگی ہوں، مجھے اب ریئلائز ہونے لگا ہے کہ جو کچھ بیماریاں ہیں نا یہ بھی نشانیوں کی طور پہ ہیں اللہ کی طرف سے. ہمیں اس میں بھی بہت جو ہے نا اس قسم کی بیماری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ علم ملتا ہے سیکھنے کے لیے. وعلیکم السلام. تو یہ سسٹر، جو ابھی آپ نے بات کی کہ یعنی کہ یہ بیماری جو ہے یہ جب آتی ہے تو کسی انسان اپنی غلطی کی وجہ سے آتی ہے نا، خدا کی طرف سے نہیں آتی نا. دیکھیے بیماری میں غلطی اور اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ٹاپک بیسیکلی، وعلیکم السلام، ٹاپک بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے آتی ہے. ٹاپک یہ ہے کہ یہ یادداشت کہاں ہے، جو ہماری روح ہے یہ کہاں ہے، جو دماغ کے اگر سیلز اس کو پروسیس کرنا چھوڑ دیتے ہیں
تو وہ غائب ہو جاتی ہے. لیکن نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے وقت جو ہے وہ ساری کی ساری ایک دم سے واپس آ جاتی ہے، جبکہ دماغ پھر بھی غائب ہوتا ہے. مطلب دماغ نہیں ہے، لٹرلی دماغ کا اندر جو سارا سسٹم ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ہو گیا. جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے مظہر بھائی؟ السلام. ٹھیک ہے آل گڈ آل گڈ، آپ سنائیے. الحمد للہ. جی الحمد للہ. وہ السلام علیکم. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں کہ اجازت ہو شیئر کروں کوئی بات اس کے جی اوپر جو جی اپنا جی 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 پلیز. وہ نا ایک بزرگ ہیں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے دل میں توجہ کی اور قبر والوں سے پوچھا کہ آپ کو موت کی سمجھ آئی؟ تو اس کے دل میں خیال آیا قبر والوں کی طرف سے کہ تم تو ابھی قبر میں نہیں ہو، تمہیں زندگی کی کوئی سمجھ آئی؟ تو وہ بندہ پھر زندگی کی تلاش میں نکل گیا. تو اس زندگی کے اندر اتنے راز ہیں، موت کے راز بھی اس میں پوشیدہ ہیں، جس کی قرآن پاک اس میں نشاندہی کرتا ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے تشبیہ دی ہے کہ جو موت ہوتی ہے یہ ایک قسم کی نیند ہوتی ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک قسم کی فوتگی دے دیتا ہے. پھر جس نفوس کو واپس ڈالنا ہوتا ہے تو پھر وہ آ جاتی ہیں، ورنہ وہ ہم سنتے ہیں کہ انسان رات کو سویا اور صبح مرا ہوا پایا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کارڈک اریسٹ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی روح قبض نہیں کرنی ہوتی اس کو بھیج دیتے ہیں، ورنہ جس کی قبض کرنی ہوتی ہے اس کی قبض بھی کر لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کو جاننے کے لیے ایک تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تو ہے، لیکن ہم ہر روز مرتے ہیں اور ہم ہر روز اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، اور جتنا ہم اس میں غور و فکر کرتے جاتے ہیں نا تو ہمیں اس میں اتنی زیادہ اشنائی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایکچولی معاملہ ہوتا کیا ہے. تو آپ نے جو بھی سوال کیا تھا شروع میں، سوری میری اس بات میں تھوڑا سا وہ سلپ ہو گیا، وہ آپ نے شروع میں کیا بھی سوال کیا تھا ایک بڑا امپورٹنٹ، آپ کہتی یہ آپ کے باب امام صاحب سے پوچھیں گی، وہ کیا تھا؟ یہی نا کہ جسم روح کے بغیر جو ہاں ویری گڈ ویری گڈ. دیکھیں آپ اس کو، اگر اس کو ایسے دیکھیں، کوئی بھی ابھی دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں جب خواب آتا ہے تو سائنس کیا کرتی ہے کہ سائنس اپریٹس لگا کے ہمارے باڈی کے نیورونز کو کے ریئیکشن کو میئر کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہم ایک ایکسپیرینس کر رہے ہیں ڈریم کو. تو ایکچولی جو سائنس ہوتی ہے نا وہ ریئیکشن کو میئر کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ وہ ایکشن کہاں سے ہو رہا ہے. اب ایکشن کہاں سے ہو رہا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اگر ہم جب ابھی ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سم ٹائم اکثر ابھی میری ایک اور بڑا ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ہمیں کسی جاننے والے کا خیال آتا ہے، ساتھ ہی فون آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ابھی آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ کا فون آ گیا. اور یہ 9 آؤٹ آف 10 پیپل نے زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، کیونکہ سائنس اس کو سمجھ نہیں پاتی، وہ اس کو کوئنسیڈنس کہہ دیتی ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سروے کریں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں، تو اس کے اوپر سائنس انفر کرتی ہے کہ یہ ٹروتھ ہے. تو اگر ہم انفر کریں اس ریالٹی سے کہ اگر ہم 100 لوگوں کا انٹرویو کریں یا ان سے سروے کریں اور انہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ کہیں گے ہاں ہوا ہے، تو ہم انہیں کہیں کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ جب جس شخص کا فون آیا تھا اور جس کا خیال آیا تھا اس وقت آپ کے ذہن میں کتنے اور لوگوں کے خیال تھے.
تو وہ بندہ کہے گا کہ پری ڈومیننٹلی اسی بندے کا خیال تھا جس کا فون آیا. تو اس سے یہ بات رول آؤٹ ہو جاتی ہے. جو سم ٹائم لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو جانتے ہیں تو رینڈملی آ جاتا ہے، لیکن پری ڈومیننٹلی اسی انسان کا خیال ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری جو کانشیسنیس ہے اس کا، آپ دیکھیں جس انسان کا خیال ہمیں آیا ہے اس کا ہماری ڈائریکٹ باڈی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک ایسا کنیکشن ہے جو باڈی لیس ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہماری باڈی اس کو ریسیو کر رہی ہے، جنریٹ نہیں کر رہی. جنریٹ وہ انسان کر رہا ہے جس نے ہمیں خیال، جس کی وجہ سے خیال ہمیں آیا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر میں مزید لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اس بالکل کے اندر مزید بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لیکن مظہر بھائی یہی نا تھوڑے سے، کیونکہ ہم تو اس چیز کو ماننے والے ہیں نا کہ مطلب میں اپنی بات کروں گی کہ unseen unknown world is a lot more than what we know and see. نامعلوم معلوم سے بہت زیادہ ہے. ہمارے علم میں جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں اس کائنات کے، جو کچھ ہے کائنات کے اندر اس کی نسبت. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کنیکشن کی، اب اس کو مطلب یہ ایک اس طرح کے ایونٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے یہ ایک ایونٹ آپ نے بتا دیا، ایک ایونٹ میں نے بتا دیا، یہ مطلب یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان کو. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ اس کو جو ہے ہم اسٹڈیز کا حصہ بنا سکیں. دیکھیں اس کو جو اسپرچویلٹی کے اندر جو کمپلیٹلی اسی جو سائنس کو سمجھا جاتا ہے اس کے اندر مزید ڈیٹیل اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ جو خیال آیا تھا کیا یہ ہمارے مائنڈ نے جنریٹ کیا تھا یا اس کو ریسیو کیا تھا، کیا ہم ریسیور تھے یا ٹرانسمیٹر تھے. تو وہ ہمیں ایسے پتہ لگ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا اور آپ اپنے کسی عزیز کو جانتے ہیں جو موبائل فون ریپیئر کر سکتا ہے، تو جیسے ہی آپ نے اس انسان کے بارے میں سوچا یار فلاں دوست کو، فلاں بھائی کو میں دوں گی تو وہ ٹھیک کر دے گا، اب کیونکہ ضرورت آپ کی تھی، خیال آپ سے ٹریگر ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنے برین سے پوچھا کہ موبائل کون ٹھیک کرے گا. آپ کے برین کے کانٹیکٹ بینک نے آپ کو ایک نام دیا اور آپ نے انٹینٹ کیا اس انسان سے رابطے کے لیے، تو یہ سارا معاملہ آپ کی طرف سے ٹریگر ہو رہا ہے. وہ جو شخص ہے وہ بیٹھا ہوگا اور اس کو رینڈملی آپ کا خیال آئے گا اور ساتھ ہی جب آپ کا فون آئے گا وہ کہے گا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، حالانکہ اس نے ریئلائز نہیں کیا کہ وہ سوچ نہیں رہا تھا، آپ کی سوچ اس نے محسوس کی تھی اور اس کو محسوس ہوا کہ آپ کا خیال آیا. اس نے اپنے دل میں آپ کا خیال پیدا بھی نہیں کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سارا. تو اس طریقے السلام سے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی بھائی کچھ کہنا اچھا چاہتے ہیں؟ مظہر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پہلے تو میں اس میں تھوڑی سی چیز سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک دنیا ہے، ایک نالج ہے جو کہ ہم سے پوشیدہ ہے کہ ہم کسی کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس کو مطلب وہ میں یاد کرتا ہے یا فون کرتا ہے یا کوئی بھی چیز. تو کیا براڈر اسپیکٹ میں اگر لیں اس چیز کو تو کیا جو ہمارے فرض کیا 500-600 بندہ ہے، یا چلیں 500-600 چھوڑیں، 10 بندے ہی کر لیں، 10 بندے جو ہمارے کلوزلی جاننے والے ہیں، تو کیا ہم سب کو یاد کر کے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ سب ہمیں فون کریں گے یا سب کے وہ انرجی وہ پہنچے گی یا ان کو خیال آئے گا ہمارا؟ ویری گڈ. اچھا اس کے اندر جو آبزرویشن ہے نا میری وہ یہ ہے کہ جب ہماری جینون کوئی نیڈ ہوتی ہے، میک اپ کرنے سے ایسی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں ابھی بیٹھا ہوں اور میرے جو السلام علیکم بھائی ہیں نا، میرا ان کو خیال جائے اور میں ان کو فون کر کے پوچھوں السلام علیکم آپ کو میرا خیال آیا تھا، ایسے میں نے اس کو نہ کبھی ٹیسٹ کیا اور میرا خیال ہے ایسے میں نے اس کو ایکسپیرینس بھی نہیں کیا. جو ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے اور اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کسی کا فون آیا تھا نا تو آپ رینڈملی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک کال آئی تھی اور کسی شخص کی کال آئی تھی اور اس شخص نے پھر آپ کو اپنی وجہ بتائی تھی اور آپ کو پتہ لگا کہ اس شخص نے کیوں آپ کو کال کی تھی. تو جب آپ اپنے ہی ایکسپیرینس کو
آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کو اس وقت اس شخص سے کسی چیز کی کوئی ضرورت تھی، کیا ایکٹیولی آپ اس شخص کے بارے میں کچھ سوچ رہے تھے؟ تو آپ کا دل کہے گا نہیں، آپ رینڈملی بیٹھے تھے، آپ کو خیال آیا کہ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں اچھا اس شخص نے جب فون کیا اس کی کوئی ضرورت تھی آپ سے، تو بندے کی آپ کو کال سے پتہ لگے گا، اس نے بتایا ہوگا بھائی آپ سے یہ کام ہے یا وہ کام ہے۔ تو جب آپ ان کو ایسے کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ضرورت کے تحت اس نے آپ کو کال کی تھی، آپ کو رینڈملی کال آئی تھی دل میں۔ آپ نے ضرورت پہ لگا دیا، چلیں بہرحال یہ تو اچھا ایک عامر ڈیفرنٹ بھائی، سبجیکٹ۔ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا کہ آپ نے کبھی کسی کو یاد کیا ہو تو اس کی کال آ گئی ہو ایک دم، یا اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ ہوتا ہے لیکن میں اس کو کو انسیڈنٹ سمجھتا ہوں، میں اس کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیتا۔ صحیح۔ یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مطلب کال کر رہے ہیں، یہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، یا ابھی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ کا فون آئے گا۔ تو ایسا سننے میں تو ملتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس جسٹ اے کوانسیڈنس۔ ہاں لیکن السلام علیکم بھائی، لیکن اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، ابھی آپ کسی نہ 10 لوگوں سے پوچھیں آپ سے زندگی میں ایسا ہوا ہے یا ہوتا ہے، اور سر ایک کو دفعہ انسیڈنٹ اگر زیادہ لوگوں میں ہوں گے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح بات ہوگی۔ میری صحیح بات بات وہ تبھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جب وہ اگر مور دین ون ایکسپیرینس کریں تو وہ ٹرو ثابت ہو، جی جبکہ آپ نے اس کو نیڈ پہ مرکوز کر لیا۔ اگر نیڈ کو بھی آپ فلفل کر لیں تو اس کا پھر بھی آپ کہیں گے نہیں یہ نیڈ آپ نے بنائی ہے، پھر بھی آپ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں بچتی جس کی وجہ سے آپ یہ پروو کریں کہ آپ اگر فرض کیا 10 لوگوں پہ اکٹھا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سیم رزلٹ دے گا۔ دیٹ مینس جی از رانگ سم جی ویئر۔ اچھا السلام علیکم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ چیز نا پروو کرنے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو پروو نہیں کر سکتا، یہ انسان کی سیلف اویئرنیس کی بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے ہی پروف سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے سمجھ آئے گی تو آئے گی، نہیں آئے گی تو آپ کو نہیں آئے گی، میری بات سے نہیں آئے گی۔ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو جاننا تو آپ خود اس پہ غور و فکر کریں کہ یار اگر 100 لوگوں میں سے 90 لوگوں کے ساتھ زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو سائنس بھی تو ایسے کرتی ہے نا، کہ وہ کیا کرتی ہے کہ سائنس نا وہ سروے کرواتی ہے۔ اگر وہ 100 لوگوں کو دے گی نا، مظہر بھائی ٹھیک ہے، میں بس سمجھ آ گئی ہے۔ میں جی ایک چیز بات کروں گا کہ دیکھیں دنیا میں انسان جب آتا ہے نا، انسان کی ضرورتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک کم سے کم ایک بندے کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ ضرورت تو ہوگی پوری زندگی میں۔ کھانا پینا جو بھی سسٹم ہوتا ہے ہمارا، شاپنگ، یہ وہ ہر چیز، اس سلسلے میں ہم کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار کسی کے پیسے دینے یا کوئی بھی چیز۔ تو 1 لاکھ میں سے اگر 3 یا 4 دفعہ یا 100 دفعہ ہی کر لیں، اگر وہ کو انسیڈنٹ ہو بھی جاتے ہیں کہ وہ جو بندہ ایکسپیکٹ، جیسے آپ کو میرے پیسے دینے ہیں، میں نے آپ کو 2 دن کا ٹائم دیا، دوسرے دن شام کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کال کریں گے اور آپ نے کر لی کال، میں نے کہا یار میں ایکسپیکٹ کر رہا، تو دیٹ کین بی کو انسیڈنٹ بھائی۔ چلیں اینی وے، ابھی ظاہر بات ہے میری اور آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ گیپ ہے، میں اس میں اور بات جی مزید اس لیے اچھا نہیں کرتا۔ میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتی جی ہوں جی بیسیکلی۔ السلام علیکم بھائی، پہلے تو یہ کہ میں زیادہ آپ کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اگر کرا دیں۔ میں پہلے بھی آیا تھا آپ کی براڈ پہ ایک دفعہ، میں یو کے سے ہوں، مانچسٹر سے۔ صحیح، آپ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں اللہ کا خوف کریں۔ اچھا، میرے براڈ پہ زیادہ تر استغفر ایتھیسٹ اللہ۔ آتے ہیں تو میں اس لیے کنفرم کر رہی ہوں۔ نہیں میں اچھا ایتھیسٹ نہیں ہوں۔ اصل میں جو پہلا آپ کا مضمون تھا نا، جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے تھے، وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، تو اس سلسلے میں اسی کو میں کنیکٹ کرنے لگی ہوں کہ جو مظہر بھائی بات کر رہے ہیں نا، اس میں یہی ہے کہ جو ڈیمنشیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، یہ 100% ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتا، یہ پیٹرن ہی ہوتا ہے جس کی بیس پر اس کو جو ہے وہ مین سٹریم سائنس جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ 100% کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو مظہر بھائی بات کر رہے ہیں وہ کیا نہیں ہوتا۔ کہ مرنے سے پہلے ڈیمنشیا کے پیشنٹس میجورٹی جو ہے نا، اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے، ان کی یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ دے بیکم دیئر اون سیلف، جو شاید 10 سال پہلے وہ تھے ڈیمنشیا سے پہلے۔ یعنی یہ 100% ہر پیشنٹ کیسے ہوتا ہے؟ آئی سیڈ میجورٹی۔ میجورٹی، اچھا۔
تو کیونکہ سائنس میں امپیریکل جو نمبرز دیکھے جاتے ہیں تو وہ جب ایک چیز اور جو ہے میجورٹی کے زون میں آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. تو جو مظہر بھائی بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئنسیڈنس نہیں سائنس کے اندر، کیونکہ میجورٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اسے ڈیجا وو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ الفاظ ڈفرینٹ وہ یوز استعمال ہوتے ہیں. اب یہ بیسیکلی بات میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کس لیے کری تھی، کیونکہ ہم کانشیسنیس پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ کانشیسنیس کہاں ہے. اس کے اوپر بڑی تھیوریز ہے، جس میں سے ایک تھیوری ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز آتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ڈیمینشیا کے اسپیسیفک کیس اسٹڈی کے اوپر آج تھوڑی سی بات کر رہی تھی میں. اس میں انڈرسٹینڈ میں جی اس میں میں ایک ہی بات کروں گا. مجھے جو لگتا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پہلے کمزور پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کو طاقت دی جاتی ہے اور پھر وہ کمزوری کی طرف لٹایا جاتا ہے. یعنی کمزوری سے پھر کمزوری کی طرف یہ سفر ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے دماغ بھی ہوتا ہے انسان کی، ڈیپینڈ ہے اس نے کیا کیا، مطلب اپنی زندگی میں ورزش کتنی کی، صحت کا کتنا خیال رکھا، کتنا رکھ پایا، اور بہت ساری چیزیں. اور اس میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں ذہن کو سٹریس دیتی ہیں نا، یا جس سے ذہن متاثر ہوتا ہے یا جس سے دماغ متاثر ہوتا ہے، وہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس، پھر نیند کا پورا ہونا یا نہ ہونا. اب نیند قرآن سے لیں تو نیند کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے اس چیز کا کہ آپ کی زندگی بڑھائی جائے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مارتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دماغی، آپ سوچیں کہ آپ 2 دن اگر فرض کیا کنٹینیوسلی آپ جاگ رہے ہیں تو پھر دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت آپ کی. یا آپ کو کوئی سٹریس دے رہا ہے تو آپ کا دماغ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ فزیکلی، میں تو اپنے دماغ کو فزیکلی محسوس کر سکتا ہوں کہ میرا دماغ وارم اپ ہوا ہے جیسے انجن ہوتا ہے گاڑی کا. تو اس کا مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر اگر دماغ کو اثر انداز ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ دماغ کے ان خلیات تک بھی جاتی ہوں گی جہاں تک کہ جن کا تعلق یادداشت سے، میموری سے، یا یہ وہ چیزیں محفوظ کرنے سے ہوتا ہے. تو اب جب انسان وہاں سے بھی کمزوری ہو گئی، یہاں سے بھی ہو گئی، یعنی مختلف طریقوں سے، تو پھر انسان کا ڈیفینیٹلی اس کے اثر پڑے گا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ واپس جو ہے نا وہ کیسے میموری آتی ہے، یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو. ظاہر ہے یہ کوئی ڈاکٹر حضرات ہی بہتر بتا سکتے. ڈاکٹر حضرات کو بھی نہیں پتا، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کا برین کے سیل سارے ڈیڈ ہو گئے ہیں، آپ کے ان سارے نیورونز نے سالوں پہلے جو ہے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ کہاں سے سارا کچھ واپس آ جاتا ہے اچانک سے اور اتنی پرفیکٹلی. اور مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئنسیڈنس نہیں ہے آپ والی بات، اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ 1-2 پیشنٹس کے ساتھ ہو یا ان کو صرف 1-2 چیزیں یاد آ گئی ہوں. دے بیکم دیئر اولڈ سیلف دا وے دے یوز ٹو بی ایئرز. دیکھیں اس میں مجھے لگتا ہے اس میں جو سب سے اہم ٹاپک ہے نا، وہ جو نیورونس ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں یا ان کے بارے میں پڑھنا کہ وہ کیا کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں اور کیسے وہ کام کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. کہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کیسے ڈس بیلنس ہوتے ہیں یا ان ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ اگر نہیں سمجھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ یہ سکتے بھی ہیں. بتا دیتی ہوں میں آپ کو. بیسیکلی دماغ کے وہ حصے جہاں پر یہ سارے کے سارے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم ریکگنیشن ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، یہ ساری جو ہماری پروسیسنگ چیزیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں. یہ گرے ہو گئی ہوتی ہے، مطلب دے آر ڈیڈ. آپ سوچیں کہ جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس کو آپ توڑ دیں تو اس کے اندر مطلب وہ ٹوٹ گئی ہے. یو کین ناٹ ایکسیس انفارمیشن فرام دیٹ تھنگ. تو وہ اس طرح ہوتا ہے دماغ، مطلب دیر از نتھنگ دیئر فزیکلی جس میں وہ پروسیس پہلے سالوں پہلے چلتا تھا. نہیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیورونس یا جو چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، جو کہ یہ بھائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ 26 بلینس اگر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی صحت کے بارے میں سمجھنا، وہ کیسے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس چیز سے طاقت لیتے ہیں،
وہ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا ایکٹیو کیسے ہونا, وہ چیز تو بہت ضروری ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ دوبارہ بیک ٹو نارمل کیسے انسان ہو. جی لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس سسٹم کی ناموجودگی میں بھی انسان ایک دم نارمل بیہیو کرتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک کمپیوٹر ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے اور وہ جو ہے بہترین کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا, وہ نظام دنیا میں اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ اس میں جو چیز واقع ہوتی ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے. یہ ڈیفینیٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نا, تو اگر پیچھے سے ہی تاریں غلط لگی ہوں گی تو آگے بلب نہیں جل سکتا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورا اپنا سائیکل پورا کرتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ کیسے برقرار ہوتا ہے, آبویسلی اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ ایسی ضرور پازیٹیو آتی ہے میری سمجھ کے مطابق. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا وہ چیزیں یاد آتی ہیں, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو, لانگ ٹرم ہو, یا اچھا السلام علیکم بھائی, یہ باتیں جو میں کر رہی ہوں نا, یہ میں اپنے سے نہیں کر رہی, دیز آر اسٹڈیز جو میں شیئر کر رہی ہوں, پہلی بات. اور دوسری بات, ان کا جواب ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے. جی وعلیکم السلام عید بھائی, کیسے ہیں؟ سیدہ سسٹر کیسی ہیں؟ سیدہ سسٹر اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھائی کو تھوڑی سی بات انہوں نے ایک بات کیا تو میں اس کا آنسر کر لوں. جی جی جی. آپ جو انرجی کی بات کر رہے ہیں نا کہ برین انرجی کہاں سے لیتا ہے, وہ آپ کی پینیل گلینڈ سے لیتا ہے انرجی. اس کے بعد آپ کے نیورونز فائر ہوتے ہیں اور نیورونز آپ کی باڈی کے ہر ایک ریسیپٹر تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو سیدہ سسٹر جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں نا, وہ بڑی آسان بات ہے کہ جب آپ کے 9 بلین یا 8 بلین سیلز آپس میں کولیبوریٹ ہوتے ہیں اور کارسپاؤنڈ کرتے ہیں, تو اس کے آپ کی سوری میری کال آ گئی تھی. اس کی جو آپ کی جو برین کی پلاسٹیسٹی ہے نا, تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کا ہپوکیمپس, آپ کا سیریبولم, آپ کا کارٹیکس اور آپ کی کانشیسنس, بیسیکلی آپ کی جو میموری ہے وہ آپ کے برین میں نہیں ہے, وہ آپ کی کانشیسنس میں ہے. سیدھا سے یہ بڑا لیٹسٹ آرٹیکل ہے جو برین کے اوپر, اگر آپ کبھی چیک کریں گے نا تو آپ کو یہ آرٹیکل مل جائے گا, بڑا اپڈیٹڈ آرٹیکل ہے. تو آپ کے یہ پورشنز جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں میموری کے اوپر, یعنی آپ کی میموری پروسیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ میموری آپ کی جو پرماننٹ ہے اس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہے, کچھ ٹیمپریری ہے اس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہے, کچھ آپ جو چینل کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہے. جی بردر, اس طرح جو ہے نا برین کی انرجی کام کرتی ہے. جی سیدہ سسٹر گو آن پلیز. السلام علیکم بھائی. بیسیکلی اٹس ویری نائس کہ آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ اگر ساری ایک بات ماننے والے ہوں تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھتی, پھر تو ہم لوگ چیز کو کریٹیکلی نہیں سمجھ سکتے. اٹس گڈ دیٹ یو آر ریزنگ کویشچنز. تو اس میں صرف یہ ہے کہ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. بیسیکلی سائنس کو بھی نہیں پتہ کہ کیوں ہے ایسے, کہاں سے ہو جاتے ہیں, میموری کہاں سے واپس آ جاتی ہے, ہاؤ اٹ ہیپنس. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر مطلب اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے. وہ جو کانشیس کی بات آپ ہو رہی ہے نا, آپ کو کانشیس کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا جو شعور ہے, شعور اور لا شعور, یہ بیسیکلی میموری اس میں ہے, یہ آپ کے برین میں میموری نہیں ہوتی. یہ موسٹلی لوگ ہمارے یہ کیونکہ ہم میڈیکل فیلڈ سے اتنے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہیں, لیکن یہ آپ نے یو کے بوس نام کی آئی ڈی دیکھی تھی, وہ سائنٹسٹ ہیں. تو یہ چیزیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ جس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہی آرٹیکل ہے, اور آپ کی جو کانشیسنس ہے اس میں ساری میموری ہے, وہ آگے پروڈیوس کر رہی ہے. شعور وہ کدھر ہوتا ہے بھائی؟ وہ اس کا نہیں پتا کسی کو, وہی نو بڈی نوز. اچھا, مطلب جو چیز پتہ ہی نہیں کدھر ہے تو وہ اس پہ لگا دی ساری ذمہ داری. ہے نہیں کانشیس آپ بتا ہی نہیں سکتے نا, کیسے بتائیں گے؟ ہاں, تو جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی, ظاہر ہے کوئی پارٹ آف دا باڈی ہونا چاہیے نا. نہیں پارٹ آف دا باڈی, آپ کا کانشیس آپ کا پارٹ آف دا باڈی ہے نا, جس کی آپ کی جو پینیل گلینڈ ہے وہ آپ کو پش کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے نیورونز فائر ہوں,
اور جو آپ نے پہلی accurately. بات کی ہے نا، اسی کا جو نام لیا آپ نے گلینڈ کا، ہم بھی یہی بات کر رہے تھے بیسیکلی pineal کہ gland. کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انرجی متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات تھی انرجی میری، متاثر ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے جو یادداشت متاثر نہیں ہو رہی ہے اس کی متاثر بات نہیں ہو ہوتی رہی ہے. نا. دیکھیں انرجی امپریس نہیں ہوتی. انرجی جو ہے نا وہ میں فارم یادداشت کی چینج بات کر کرتی رہا ہے. ہوں، یادداشت کی. یہ آپ کی جو میموری، اسی کی تو بات ہو رہی ہے نا. سیدہ سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ میں نہیں کہہ رہا میموری بھائی، جو وہ ہے، غلط کہہ رہی ہیں. نہیں ہاں جی. آپ تھوڑی سی بات کو سمجھے نا بردر، کہ آپ کی جو پورشنز میں نے بتائے ہیں نا، آپ کا سیریبولم، آپ کا کارٹیکس، آپ کا ہپو کیمپس، ٹھیک ہے، اور جو برین کے آپ کے پورشنز ہیں سارے، یہ ہیلپ کر رہے ہیں اس میموری کو پروسیس کرنے میں. ایگزیکٹلی. تو یہ میرا بھی یہی پوائنٹ تھا. میں نے یہ صرف جی نام شام نہیں لیے، مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن میں نے صرف یہی کہا کہ کس طریقے سے متاثر کر سکتی ہے. میں وجوہات بتا رہا تھا. جی اسی شعور نے تو انسان کو گرو کیا نا. اب سیدہ سسٹر، آپ کی نظر سے وہ کتاب گزری ہے جو فریڈرک نیشچے کی تھی، دا گے سائنس ود اپینڈک سانگس؟ جی اس کا آپ نے چیپٹر پڑھا ہے وہ کانشیسنس کے اوپر؟ جی پڑا ہوا ہے. ہاں. اب اس نے کتنی زبردست باتیں کی ہیں کانشیس. وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو شعور ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ آپ کے ساتھ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کی زندگی جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک وہ آپ کے ساتھ گرومنگ کر رہا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کانشیسنس جو ہے نا، یہ بالکل ان نون ہے کہ آپ کے پاس کیسے آئی. نہیں، جس چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کدھر، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ گرو کرتی ہے، تو اس کے بعد وہ کیسے مان لیا جائے؟ چلے میں میوٹ ہو جاؤں گا، اب آپ بات کریں. السلام علیکم بھائی. بیسیکلی جو کانشیسنس کا ٹاپک ہے، یہ سائنس کے آپ کہہ لیں جو ریسنٹ سائنس ہے اس کے سب سے انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ ٹاپکس میں سے ہے. اور جس طرح کے سائنس کا ایک مین اسٹریم تھیوری ہوتی ہے جو کہ پریڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے پورے میڈیا کو، جیسے کہ بگ بینگ کا جو ہے موسٹ ایکسیپٹیڈ تھیوری ہے فار دا اسٹارٹ آف یونیورس، جبکہ اور بھی بہت ساری تھیوریز موجود ہیں لیکن شاید ہی کسی کو پتہ ہو، کیونکہ میڈیا کہتی ہے کہ بھائی یہ والی تھیوری سب سے اچھی ہے، تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس سائنس کی یہی ایک تھیوری ہے. اسی طرح انسان کی جو ابتدا ہے جسے ایوولوشن کہتے ہیں، وہ ایک تھیوری ہے. اس طرح کی ہزاروں اور تھیوری ہیں کہ انسان کس طرح سٹارٹ ہوا زمین پر، جس کے بارے میں مین اسٹریم بات نہیں کرتی، تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اور تھیوریز بھی ہیں. اسی طرح کانشیسنس کی اوور 400 تھیوریز ہیں، اور سائنس کی، ٹھیک ہے، مطلب یہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ رینڈم پیپل. لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیر از نو مین اسٹریم تھیوری. ابھی تک کوئی مین اسٹریم نہیں بنی جس نے ڈومینیٹ کیا ہو. ہاں ایتھیسٹ جو ہیں مٹیریلسٹ والی تھیوری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس جو ہے دماغ سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں اور ریڈکشنسٹ ہوتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے مٹیریلسٹ سائڈ کی تھیوری ہے، لیکن آج کی سائنس یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہے دیٹ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ اسے میجر نہیں کر رہے سکتے، تو یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. سینس بنتا ہے آپ کی بات کا، لیکن پھر بھی آپ کو اس چیز کو بھی ثابت کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے اس میں جو ہے آج سٹارٹ میں جو ہے میں نے ڈیمینشیا کو ایز اے کیس اسٹڈی لیا کہ اس میں میجر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہم نے میجر کی کہ بھائی کتنے % لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، جبکہ برین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، برین کے اندر سسٹم ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے نارمل انسان اپنے پریویس لائف کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، خاص مرنے سے کچھ دن پہلے یا واٹ ایور. تو اٹ گیوز اے سائن کہ کانشیسنس از ناٹ ان سائڈ دا برین. اچھا، میں ایک چیز ڈسکس کروں گا، اف یو الاؤ می پلیز، کہ اب دیکھیں آپ کی کہ آپ نے جو بات کی کہ مرنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں. اب ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی عموماً، کہ جو کہ میرے ایکسپیرینس میں بھی ہے، کہ بہت سارے لوگ جب مر رہے ہوتے ہیں
تو وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ آلریڈی مر چکے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے شاید ایکسپیرینس ہوں اس طرح کے, اور وہ ان کو کہتے بھی ہیں ان کو جگہ دیں, ان کو بٹھائیں, یہ کریں وہ کریں. تو گویا ایک چیز جو حقیقت یعنی اس دنیا کی اینک اللہ تعالیٰ نے اتار کے ان کو دوسری اینک پہنائی ہوتی ہے, یعنی ان کی نگاہ وہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ اس دنیا والے نہیں دیکھ سکتے. کبھی آپ نے غور کیا؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے لٹریچر میں بہت کامنلی چیز شامل ہے, جس میں لوگ مرنے سے جو نیئر ڈیتھ والے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے جو ہے اپنے لوڈ ونس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ لک اپ کریں ہاسپس نرسز کی ویڈیوز بھی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی, جس میں وہ اپنے ہاتھ جو ہے اوپر بڑھا رہے ہوتے ہیں یا اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک طرف, اور یا وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ملنے آیا ہے, اور دے آر ریڈی ٹو لیو, دے آر ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ وہ جو ڈپارچر کے پلان ہے. ورنہ اگر یہ ہیلوسینیشن ہوتی یا یہ رینڈم ایکسپیرئنس ہوتا تو اس میں رینڈم ایکسپیرئنسز میں ایک تو ڈیٹیل یاد نہیں ہوتی لوگوں کو, دوسرا اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا, تیسرا اس سے فیئر ڈیولپ ہوتا ہے رادر دین کمفرٹ. جبکہ یہ جو ایکسپیرئنس آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اٹس آل ویری مطلب بڑا ہی سکون دینے والا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اینڈ دے آر ویری ہیپی ٹو سی دا لوڈ ون, اور اٹس لائک somebody is waiting on the other side for them, or they can see things which other people cannot see in the same room. تو آپ یہ اگر نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے لٹریچر کو جا کے دیکھیں جو کہ ہاسپس کے میں جو ہے پیشنٹس کی فیملیز کو دیا جاتا ہے, تو اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ this will happen, this might happen during his last days. اچھا, یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ یا ایک وہ شکل نہیں ہے کہ جو کہ مطلب کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس دنیا میں, لیکن آپ جو ہی اس دنیا سے جائیں گے تو ایک نیا نظام سٹارٹ ہو جائے گا. کیا اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی نہیں ہے؟ اچھا, ایز اے بلیور یہ آپ کے لیے بات کمفرٹنگ ہوگی اور آپ کے لیے دلیل ہوگی, لیکن جو نان بلیورز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نو اٹس جسٹ اے پروسیس. یہ کیسے پروسیس ہو گیا جبکہ نارمل بندے کے لیے نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جس طرح ایک بلکہ یہ بھی ہاسپس کے لٹریچر میں موجود ہے کہ جس طرح ایک بچے کی ابتدا ہوتی ہے زندگی کی اور وہ ایک سٹیجز میں سے گزر کے ڈیولپ ہوتا ہے, اسی طرح مرتے وقت انسان کی باڈی ڈیتھ کے لیے ریڈی ہوتی ہے, جس کے اندر یہ سارے سٹیجز موجود ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے ساتھ ساتھ دماغ کے ایکسپیرینسز کو بھی لاتے ہیں بیچ میں. نہیں, اگر یہ ایسی بات ہو نا تو پھر اس کے لیے جو دنیا میں زندہ لوگ ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں وہ کر رہا ہوتا؟ صرف ان لوگوں کو کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ وہاں سے چلے گئے ہوتے ہیں, دنیا میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ ایک خاص زندگی سٹارٹ ہو گئی نا, ان کی ملاقات ہو رہی ہے. آپ اس کو پروف کیسے کریں گے؟ کس چیز کو پروف؟ اس بات کو کہ دوسری سائڈ پہ کوئی نیا سٹارٹ ہو رہا ہے. مجھے تو صاف لگ رہا ہے یہاں سے, جب وہ بندہ دیکھ رہا ہے دوسرے لوگوں کو جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے, جو کہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا, تو اس کا مطلب کہ واقعی وہ زندگی ہے. بردر السلام علیکم بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مظہر بھائی سے جو ہے اسی پہ بات کر رہے تھے کہ جو زندہ لوگوں کے درمیان ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے. ہاؤ کین یو بی سو شیور اباؤٹ سم تھنگ دیٹس بیونڈ لائف؟ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی کوئنسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے نظریے کو, پچھلے والے نظریے کو اگر وہ تو اس بات سے متعلقہ تھا نا, وہ تو وہ والی بات تھی جو اسلام کے اکارڈنگ نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ اسلام اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا. یہاں پہ تو یہ تو اسلام کی بات ہے. برادر اٹس ناٹ لائک دیٹ نا, اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس جو مطلب میں بھی اسلام میں بھی ہو, ہمیں نہیں پتا. ہاں, آخرت تو اسلام سے ہی بدل گئے نا.
آخرت اسلام کے بغیر تھوڑی ہے. آخرت کی بات نہیں کری، مظہر بھائی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک دوسرے سے کنیکشن ہونا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں مینشن ہو، ہم نے اب اس کو نہ سمجھا ہو. چلیں وہ بھی مان سکتے ہیں. بہرحال وہ تو ایک اپنا اپنا. جیسے آپ کو اپنے زندہ لوگوں کا خیال آ جاتا ہے اچانک، اور اگر آپ غور کریں تو وہ تو فون کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ لگتا ہے ان کو کوئی کام تھا تو کمیونیکیشن ہو گئی. اب آپ کو اپنے بزرگوں کا سم ٹائم جب اچانک خیال آ جائے تو پھر آپ اس پہ بھی غور کیا کریں کہ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے کسی بزرگ کا خیال آیا ہے، کیا میسیج ہے اس کے اندر. اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچیں گے نا تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ بھی انٹرپریٹ کرنا آ جائے. لیکن اگین عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں، اوہ یار یہ تو کوئنسیڈنس ہے، یا یہ تو ویسے کوئی خیال ہے، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم اگر کوئی ہمیں بات زیادہ کلیئر سمجھانی ہو تو پھر خواب میں وہ آ کے ہمیں کلیئر کہتے ہیں. لیکن جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن خیال کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر وہ انٹینس ہو تو وہ خواب بن جاتا ہے سوتے ہوئے. تو اگر آپ ان پہ غور کریں گے نا تو خیال کا اور خواب کا بہت کنیکشن ہوتا ہے آپس میں. مظہر بھائی آپ نفس اور روح کو کس طرح ڈفرینٹ آئیڈینٹیفائی کریں سیدہ گے؟ سسٹر مجھے اجازت دیں. تھینک یو فار ہیونگ می. نو میں وری، تھوڑا تھینک سا یو شکریہ فار سسٹر. اللہ جوائننگ. حافظ. السلام علیکم. وعلیکم تو مجھے السلام. لگتا ہے کہ جو نفس ہے نا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر روح ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. روح ایک امر ہے جو نفس پلیٹ فارم کے اندر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. جیسے کمپیوٹر ہے تو یہ کمپیوٹر کا جو ونڈوز 10 ہے، یہ ونڈوز 11 ہے، یہ نفس ہے. لیکن اگر سرور سے ایک کمانڈ آتی ہے اور وہ اس کمپیوٹر کے اندر آ کے کوئی چیز سرور کے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو وہ اس سے مینیفیسٹ ہو رہی ہے، تو وہ روح ہے. دوبارہ بولے، نہیں سمجھ آئی. جو نفس ہے، نفس یہ جان ہوتی ہے، میں اس کو جان سمجھتا ہوں. اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہمارا باڈی، ہمارا نفسیات یہ سب آپریٹ ہوتی ہے. لیکن جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو مثال کے طور پہ کمپیوٹر کی مثال، کیونکہ میں تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ مجھے ذرا بہتر اس پریزنٹ اچھی ہو جاتی ہے اس میں، کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک کمپیوٹر ہے اور وہ ونڈوز 11 پہ چل رہا ہے، اور وہ سینٹرلائز نہیں ہے، وہ ایڈ ہاک ہے، وہ خود ہی کام کر رہا ہے، ورڈ ایکسل اس کا کسی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جب اگر وہ کمپیوٹر سرور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جب سرور اس کو ایک کمانڈ دیتا ہے تو پھر وہ کمپیوٹر وہ چیز پرفارم کرتا ہے جو اس نے سرور سے آئی ہے. اب اس نے وہ پرفارم نہیں کر رہا جو اس کے اندر موجود تھی، ونڈوز 11 میں موجود تھی. ونڈوز 11 جو تھی اس کو وہ چینل پرووائڈ کرتی ہے جہاں سے روح کی کمانڈ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے. تو انسان کے نفس کے اندر وہ جو چینل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جبرائیل جو چینل ہے، ملائکہ، وہاں سے کمانڈ جب آتی ہے اور انسان کے جسم سے جب وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو وہ روح ہوتی ہے. لیکن جب تک انسان کا جسم اس چینل سے ڈسکنیکٹڈ ہے تو وہ نفس ہے، اس کا مطلب نفسی طور پہ وہ عمل کر رہا ہے، جس میں نفس مطمئنہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مارا بھی ہے، سب کچھ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی روح کی کمانڈ گزرتی ہے تو وہ پھر وہ روح، اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ ایگزیکیوشن ہے اللہ تعالیٰ کے امر کی، اور وہ ہوتی نفس کے ذریعے. تو یہ نفس کانشیسنس ہے، یہ روح کانشیسنس ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نفس بھی کانشیسنس ہے، اور روح جو ہے وہ اس کانشیسنس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے. جب وہ کانشیسنس اللہ تعالیٰ کے امر کو مینیفیسٹ کرتی ہے تو پھر اس کانشیسنس کو میں روح کہوں گا. لیکن جب تک وہ کانشیسنس ڈسکنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے تو وہ نفس ہے. صحیح صحیح. کہ اگر آپ دیکھیں نا، روح کا لفظ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا نا، 3-4 جگہ پہ ہے،
ایک ہے روح الامین، ایک ہے روح القدس، ایک ہے روحنا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روحنا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا بشری شکل میں۔ تو اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں کہ روح کا ورڈ کہاں کہاں آیا ہے، تو جہاں پہ بھی وہ ورڈ آیا ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ سے لنک ہے ڈائریکٹ۔ سسٹر میں کچھ کہہ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، پہلے السلام علیکم جی بردر۔ اصل میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا سسٹر کہ اگر نفس مر جاتا ہے تو انسان، یعنی کہ جب نفس مر جاتا ہے تو روح انسان سے الگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باڈی سے۔ جب باڈی سے انسان الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بندے جو افراد ہوتے ہیں وہ کس چیز کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جو کہ اس کی موت کے سبب ڈھونڈتے ہیں؟ کیا وہ روح سے لیتے ہیں یا باڈی سے لیتے ہیں؟ نفس تو مر چکا ہے، تو اب نفس کانشیسنس ہو گیا یا روح ہو گیا؟ جی بہت ہی مشکل کویشچن ہمیشہ کی طرح ابو غزبہ بھائی، مجھے تو کویشچن کی سمجھ نہیں آئی۔ اس میں ایک چیز میں اگر تھوڑی سی ایک زیادہ تو میں کلیئر کر دوں کہ ہم اردو کے اندر نا اکثر نفس کو روح کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں نفس اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، لیکن ہم عام طور پہ نا جب اردو میں کہتے ہیں نا اس انسان کی روح نکل گئی، تو اکثر میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس انسان کا کل نفس ذائقۃ الموت، اس انسان کی جان نکل گئی۔ تو کیونکہ ہم نے روح کو جان کے لفظ کے لیے اردو میں استعمال کر لیا تو ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ عربی کا روح اور ہے اور اردو میں جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ جان ہے۔ بردر اصل میں اس کو میں تھوڑا واضح کر دوں، نفس جو ہے نفس کو موت ہوتی ہے، روح قبض ہوتا ہے، اور جو باڈی ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال رکھا کہ یعنی کہ جو اب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نفس کانشیسنس ہے یا روح کانشیسنس ہے، کیا انگلش میں کیا لفظ بول رہے ہو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن شعور یہ جو جی اب اس کی جو یعنی کہ جو باڈی چیکر ہوتے ہیں جو کہ باڈی چیک کرتے ہیں کہ اس کی موت کس طرح ہوئی، تو کس چیز سے چیک کرتے ہیں؟ باڈی سے چیک کرتے ہیں یا روح سے چیک کرتے ہیں؟ نفس تو آلریڈی مر چکا ہے، اس کا تو کچھ ہے نہیں۔ شعور تو پھر کس چیز کا ہے؟ باڈی کا تو تبدیل ہو گیا، وہ تو آلریڈی ایک بدبودار چیز میں تبدیل ہوگی، اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مددگار کون بنتا ہے؟ روح بنتا ہے، ایک روحی بچت ہوتی ہے بس۔ دیکھیں اگر جو روح ہے نا وہ نفس بھی مرتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے پرماننٹ کوئی مر نہیں جانا، تو وہ ایک ٹرانزیشن ہے۔ اچھا نفس یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کو آئیڈینٹی دیتا ہے، اور جو روح ہوتا ہے وہ امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب انسان ہم سمجھ ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جو انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا صالحین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، مگر آپ کو شعور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سوال کیا ان کو کہا کہ آپ کو شعور نہیں ہے، لیکن پھر قرآن ان کے شعور کے بارے میں بھی بتاتا ہے، خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور پھر ان کو رزق بھی ملتا ہے، تو یہ شعور تو ہمیں قرآن پاک دے رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اس جہاں میں جاتے ہیں، تو جیسے ہمیں خواب کے اندر ہم اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہماری سیلف آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں فلاں سے ملا فلاں سے ملا، تو لیکن وہ ہوتی وہاں تک ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہمیں رکھتا ہے، جس جگہ پہ رکھتا ہے، اور جو ہمیں اذن اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ہماری وہاں پہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کا یہ ظاہری موت ہو جاتی ہے، اس کا نفس بھی ہوتا ہے، نفس میں کہتا ہوں کہ اس کا اپنا ذاتی شعور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا پھر اللہ کے امر روح کے اللہ کے امر سے ہے، جس کو آپ روح کہہ رہے ہیں، تو وہ قبض نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شہداء کی ہے وہ نہیں ہوتی، عام بندے کی ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح انسان سوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں زندہ ہوں، یہ جاگ رہا ہوں، یہ سویا ہوں، وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر اچھے برے جو خواب ہے یا اچھی بری وہ اویئرنس ہے،
وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جیسے قبر میں اچھے لوگوں کی جنت کے باغ ہوں گے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی، ان کو وہاں سے وہ آتی ہیں چیزیں. تو وہ جو جیسے اعمال کی ہوتے ہیں روح کے امر سے ان کو ویسی فیلنگز بعد میں نفس کو ملتی رہتی ہے. پھر جو ذائقہ چکنا ہے وہ نفس نے چکنا ہے. اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب یہ جو موت ہے اس کو ہم کیا لیں گے کہ ہے کیا چیز؟ موت بس کوئی دروازہ کھانے ہے. والی چیز ہے جس کو چکنا ہوتا ہے؟ موت محسوس دروازہ ہے. اس میں محسوس نہیں ہے، اس میں سونگنا نہیں ہے، اس میں چکنے کی بات ہے. جی دیکھیں نا، موت وہ دروازہ ہے جو اس زندگی سے ہمیں دوسری زندگی میں منتقل کر دیتا ہے، انتقال کرتا ہے نا ہمارا. انتقال تو باڈی کر جاتی ہے نا، وہ منتقل ہوتی ہے نا دوسری، یعنی کہ کچھ کیڑے بن جاتے ہیں، کچھ کیا کوئی مٹی بن جاتا ہے، کوئی یعنی کہ اصل حالت میں آتے ہیں، جو کہ کچھ گیس بن جاتے ہیں، کچھ کیا بن جاتے ہیں. یہ تو باڈی کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن شہید اس لیے نہیں مرتے، شہید کی باڈی وہی تازہ تر ہوتی ہے جو کہ خراب نہیں ہوتی، ویسی کی ویسی ہوتی ہے جیسے رکھا ہوتا ہے پہلے سے. یعنی کہ میں موت کی بات ہی کر رہا ہوں کہ اب جو شعور کی بات ہے جو آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں، مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کبھی نفس کو شعور کا کنسیپٹ دے رہے ہو اور کبھی روح کو شعور کا کنسیپٹ دے رہے ہو. باڈی تو آلریڈی خراب ہو چکی ہے، وہ تو گر گئی، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو ڈاکٹر حضرات ہے یا یہ جو پولیس والے حضرات ہیں، وہ یعنی کہ جو میڈیکل اس کا ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح اس کی موت ہوئی، اس کی باڈی تو آلریڈی تبدیل ہوتی ہے، لیکن اس کو جواب کہاں سے ملتے ہیں اس کی موت کے سبب کا، کہ اس کا موت کا سبب کیا؟ باڈی تو آلریڈی تبدیل ہو چکی ہے، تو کیا ان کو روح دیتی ہے یا نفس دیتی ہے؟ یہ میرا سوال تھا سر. تو نہیں جانتے نا کہ جب باڈی، وہ تو ظاہری بات ہے باڈی کی سمٹم کے اوپر بتاتے ہیں، اس کا دل رک گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، تو اب یہ مر گیا ہے. اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تو سائنس نہیں بتاتی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا وہ بتا سکتی ہے، وہ تو اس کا ڈومین ہی نہیں ہے نا. وہ تو ظاہری اس کی جو میٹیریلسٹک ڈیزیز ہوتی ہے فزیکلٹی کے اوپر ڈکلیئر کرتی ہے اس کو ڈیڈ. نبض رک گئی، بلڈ رک گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آج کل جو ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ انسان کی ڈی این اے آدم علیہ السلام سے کس طرح میچ ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں تک انسان اتنا ترقی کر چکا ہے کہ جا سکتا ہے. جی. اس پہ ایج بھائی کا نالج اچھا ہے، اس بارے میں نہیں جانتا، یہ ایج بھائی سے آپ پوچھیں. جی بسم اللہ بھائی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی کہ باڈی تو آلریڈی مر چکی ہے، یہ آدم علیہ السلام کا ڈی این اے تو کسی نے ٹیسٹ چیک کیا ہی نہیں. ابو غصہ بھائی انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بس میں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. شکریہ سسٹر، تھینک یو ویری مظہر مچ. بھائی، ایج بھائی، بہت ابو شکریہ سسٹر، عباس، سب کا مولا حفظ امان میں رکھیں. نیچے بیٹھے ہیں، سب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اسٹے اللہ بیسٹ. حافظ.